السلام علیکم ناظرین، محفل اسلامیہ پر خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد قوم پر بھیجا۔ وہ قوم لمبے قد، چوڑے جسم اور طاقتوں والی تھی۔ سب سے لمبا اس میں 9 گز کا اور چھوٹا 60 گز کا تھا۔ وہ پتھروں کو کاٹ کر پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور اپنی پتھر دلی کی وجہ سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ جب ہود علیہ السلام کی نصیحتیں حد سے زیادہ ہوئیں، تب سب مخالفین تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کی۔ حضرت ہود نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ بارش رک گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ باغ و کھیتیاں سوکھنے لگی، اکال کی صورت پیدا ہو گئی۔ 7 برس تک یہ سلسلہ رہا۔ لوگ مارے بھوک اور پیاس کے پریشان ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا کہ ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سب آفت کفر کی وجہ سے تم سب پر آئی ہیں، جس کی اصل وجہ خدا کا انکار اور اس کی عبادت نہ کرنا ہے۔ کفر کرنے والوں کی شامت ہی تھی کہ انہوں نے ان باتوں کو جھوٹا جانا اور اپنے کفر پر جمے رہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے رہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اے ہود، ہم تیرے کہنے سے اپنے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے دھرم سے منہ نہ موڑیں گے۔ اس زمانے میں رسم تھی کہ جن پر بڑی مصیبت آتی یا سامنے بڑی مہم ہوتی تو مکہ کے حرم میں جا کر اللہ سے دعا کرتے اور ان کی دعا قبول ہوتی۔ ان دنوں میں مکہ میں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ قوم بھی رہتی تھی۔ اس قوم کو مکہ کی سرداری حاصل تھی۔ جب قوم عاد کے لوگ ان مصیبتوں کے شکار ہوئے تو سرداروں میں سے 70 آدمی وہاں جانے کو تیار ہوئے۔ پوری قوم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ مکہ جا کر بارش کی دعا مانگے۔ جب یہ سب منزلیں پوری کر کے مکہ میں پہنچے اور معاویہ بن بکر کے گھر اترے، وہ ان سب کے کھانے پینے اور راگ رنگ کی محفلیں سجانے میں لگ گیا۔ یہ لوگ بھوک پیاس کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کیسی نماز، وہ تو سننے اور گانے بجانے لگے۔ میزبان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ دعا کرنے آئے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو اس لیے نہیں کہتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ بڑا کنجوس ہے، کھلانے پلانے سے کتراتا ہے، پھر اپنی قوم میں جا کر مجھے بدنام کریں گے۔ آخر اس نے ایک غزل بنائی اور گانے والیوں کو سکھا دیا۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ تم اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور بارش کی دعا مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ اب ان گانے والیوں نے یہ غزل ان کو سنائی۔ ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آئی۔ پھر تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور غفلت پر لعنت بھیجنے لگے۔ جب ہوش آیا تو پھر رات دن دعا مانگنا شروع کر دیا اور اپنی قربانیوں کو ذبح کرنے کا طریقہ استعمال کیا۔ مرثد بن میدان ان میں ایک شخص تھا جو چھپا ہوا مسلمان تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بولا، جب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ ایسا خیال آتے ہی ان لوگوں نے انہیں الگ کر دیا اور اللہ کے دربار میں دعا ہی کی۔ اس مدت میں 3 ٹکڑے بادل کے سفید، کالے اور لال پیدا ہوئے اور اس بادل میں سے یہ آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اپنا لو اور اس کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ لوگوں نے سفید و لال بادل سے منہ موڑ لیا اور کالے بادل پر نگاہ جمائی کہ یہ بارش کرے گا۔ آواز آئی کہ تم نے کالی راکھ والا بادل اپنایا ہے، یا تمہاری قوم کو نہ چھوڑے گا اور پوری قوم کو راکھ کر دے گا۔ نہ باپ بچے گا، نہ بیٹا، نہ جانور بچیں گے، نہ چڑیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو عاد پر روانہ کیا اور ہود علیہ السلام کے مخالفوں کو اس آسمانی بلا کا نشانہ بنایا۔ جب قوم والوں نے دیکھا کہ کالی بدلی آئی تو انہوں نے خوش ہو کر دھوم مچائی کہ اس میں ہماری امیدیں اور ہری ہوں گی اور ہماری تمنائیں پوری ہوں گی۔ لیکن یہ خیال ان کا صحیح نہ تھا۔ اس بادل میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ یہ دشمن حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں اللہ کا عذاب دکھا۔ چنانچہ اللہ کا یہ عذاب آ ہی گیا۔
کالے بادل کی شکل میں یہ زبردست آندھی تھی جو انہیں تباہ کرنے آئی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ اب اس قوم کو تباہ ہی کر دے گا اور عذاب آ چکا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آئے۔ ایمان والوں سے بولے کہ یہ ریکھا جو میں نے اپنی انگلی سے گول گول بنائی ہے اور جو اللہ کے حکم سے تجھ کو اس میں بٹھایا ہے، تو جو اس میں رہے گا اس عذاب کی آندھی سے بچا رہے گا۔ قوم والے بھی اس مصیبت کو تماشا سمجھ کر جمع ہوئے اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ اتنے میں آندھی کے تیز جھونکے چلنے لگے۔ یہ جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کنکریوں کی طرح ادھر سے ادھر گرنے لگے اور گھائل ہونے لگے، جانیں بھی جانے لگیں۔ یہ صورت دیکھ کر قوم کے لوگ گھروں کی طرف بھاگے، لیکن اس آندھی طوفان میں گھر ہی کہاں بچے تھے۔ چھتیں اڑ گئی تھیں، دیواریں گر پڑی، جس سے بہت سے لوگ دب دب کر مر گئے۔ غرض یہ کہ ان میں سے کسی کی جان نہ بچ سکی، وہ سب دب دب کر اور ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہو گئے۔ 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آندھی کے جھونکے رکے تو معلوم ہوا کہ پوری آبادی لپٹ پڑی، صرف وہی لوگ بچے جو ایمان والے تھے، اس لیے کہ آندھی ان تک آتے آتے ٹھنڈی ہوا بن جاتی تھی۔ اس طرح قوم عاد اللہ کے غضب کی شکار ہوئی۔ ان کے عالیشان مکان اور ہرے بھرے باغ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام آندھی ختم ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور نئے سرے سے ایک طرف اپنے مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب 464 سال کے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے جانا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم شداد کا واقعہ جانیں گے۔